नाजरीन कराम, बज़्म उर्दू सीतापुर के माहाना तरही मुशायरे में आप सबका इस्तकबाल है। आज का ये 8वां माहाना तरही मुशायरा होने जा रहा है, जिसका मिसरे तरह है उसका एहसास अकेला नहीं रहने देता। मिसरे में अकेला काफिया है और नहीं रहने देता रदीफ। आज के मुशायरे में जिन शोरा ने अपना कलाम पेश किया है उनके अस्माए गिरामी हैं जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी, सलीम सिद्दीकी, डॉक्टर मखमूर काकोरवी, हैदर अलवी, इश्तियाक अली सबा, इमरान अनवारवी, रिजवान खान, इरफान जंगीपुरी, मंजर यासीन, डॉक्टर इखलाक लाहरपुरी, मैं खुशतर रहमानी, बद्र सीतापुरी, आरिफ मोहम्मद आरिफ और तंज़ो मिज़ाह के मारूफ शायर कादिर लखीमपुरी। मोहतरम, ये इत्तला भी आप सबको देना ज़रूरी समझता हूँ कि गुज़िश्ता माह की बेहतरीन गज़ल का अवार्ड बाराबंकी ज़िले के नौजवान शायर सलीम सिद्दीकी को दिया गया है, जिसका फ़ोटो आप इसी मुशायरे के वीडियो में देख लेंगे। आइंदा मुशायरा 2 जून 2013 को इसी मुकाम पर होना है, जिसके लिए मिसरे तरह का इंतखाब किया गया है। लम्हा लम्हा है मोतबर अपना, मोतबर काफिया और अपना रदीफ के साथ आपको कलाम पेश करना है, शोरा को कलाम पेश करना है। आप में से अगर कोई हजरात हमारे इस मुशायरे में शिरकत करना चाहते हैं तो हमें डाक और ईमेल के ज़रिए भी अपनी तख्लीक़ात भेज सकते हैं। हमारा ईमेल इस तरह है urdu@urdu@yahoo.com और एड्रेस है 271A मिर्दही टोला, ओल्ड टाउन, सीतापुर। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि गुज़िश्ता माह के तमाम मुशायरों की तरह ही ये मुशायरा भी आप सबको पसंद आएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम जूनियर हाई स्कूल की तरफ से उनका इस्तकबाल करते हैं कि हमारी दावत में तशरीफ लाए। आज का ये मुशायरा जो कि बज़्म उर्दू के जरिए चलाए गए सिलसिले का 8वां तरही मुशायरा है, जिसमें मिसरे तरह है कि उसका एहसास अकेला नहीं रहने देता। इस मिसरे पर हमारे शौरा कराम मकामी और बैरूनी शौरा भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत फरमाते हैं। आज भी तशरीफ लाए हैं तो अपना कलाम पेश करेंगे। आज के इस मुशायरे की सदारत के लिए मैं मशहूर शायर, सहाफ़ी, उस्ताद और समाजी खिदमतगार आले जनाब मुस्तफ़ीज़ रहमानी साहब का नाम पेश करता हूँ। उम्मीद है और हमारे मेहमान ख़ुसूसी आले जनाब शाहिद मंजर अब्बास रिजवी साहब, CBO साहब। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हम लोगों की इस तहरीक में एक ये भी प्रोग्राम शामिल है कि हर महीने जो ये मुशायरा मुनक़िद होता है उसमें जितनी भी गज़लें यहाँ पढ़ी जाती हैं, उसके अलावा भी डाक और ईमेल के ज़रिए भी यहाँ हमें गज़लें दस्तयाब होती हैं। इन सब गज़लों पर गौर ख़ौज़ किया जाता है। उसके बाद जो बेहतरीन गज़ल होती है उसके शायर को बज़्म उर्दू एजाज़ से भी नवाजती है। अभी जो हमारा गुज़िश्ता माह का मिसरा था, तेरी हर एक बात मेरा दिल दुखाए तो, तेरी हर एक बात मेरा दिल दुखाए तो, इस मिसरे पर हमारे जनाब सलीम सिद्दीकी साहब जो कि बाराबंकी से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ यूनिसेफ में अफसर हैं, सलीम सिद्दीकी साहब की गज़ल को बेहतरीन गज़ल का अवार्ड बज़्म उर्दू की तरफ से दिया गया है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं जनाब सलीम सिद्दीकी। बज़्म उर्दू सीतापुर के नायब सदर अली जनाब इश्तियाक अली सबा साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लें। मशहूर शायर जनाब हैदर अलवी साहब से दरख्वास्त है कि आप भी तशरीफ लें स्टेज पर। CBO साहब को ये जान के बड़ी मुसर्रत होगी कि उनके ज़िले में बज़्म उर्दू सीतापुर जो कि तकरीबन 40 बरस से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत अंजाम दे रही है और 40 साल से ही यहाँ पे उर्दू के फरोग़ इशाअत के काम होते रहे हैं। और एक ये नया तजुर्बा किया गया है गुज़िश्ता 8 माह से कि हम लोग इंटरनेट पर भी यहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग को अपलोड कर देते हैं, जिसके ज़रिए सीतापुर के प्रोग्राम आलमी सतह पर देखे जा रहे हैं और दाद तहसीन से नवाजा जा रहा है बज़्म को और बज़्म के प्रोग्राम्स को।
پھر سی ڈی صاحب کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ ان کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. محترم حضرات، جیسا ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں ای میل سے بھی ہمارے پاس ملک اور بیرون ملک سے بھی غزلیں آتی ہیں. اب ہم چاہیں گے کہ گلپوشی کا کام ہو جائے. مستر رحمانی صاحب جو ہمارے اس پروگرام کے کنوینر ہیں اور جو کہ بہت ہی فعال شخصیت کے مالک، اور اس پروگرام میں ان کا رول بہت ہی اہم ہے. ہم ان سے چاہیں گے کہ وہ ہمارے صدر محترم کی گلپوشی کے لیے جناب عارف محمد عارف صاحب کو بلائیں. جناب عارف محمد عارف صاحب صدر محترم کی گلپوشی کریں گے. جناب مشتاق رحمانی صاحب گلپوشی کریں گے. جناب سیڈیو ساتھی جناب شاہد منظر عباس کے صاحب کی گلپوشی کریں گے. ہمارے مہمان خصوصی جناب سلیم اختر صاحب تشریف لے آئیں. گلپوشی کریں گے جناب سلیم صدیقی صاحب بھی صاحب اعزاز شاعر. جناب منظر یاسین صاحب تشریف لے آئیں. جناب حیدر علی صاحب کی گلپوشی کریں. جناب آفاق حسین صاحب جناب اشتیاق علی صاحب کی گلپوشی کریں گے. ہمارے نائب صدر حاجی محمد سلیم صاحب جو کہ مینیجر ہیں اس اسکول کے، وہ آ جائیں اور سیڈیو صاحب کی گلپوشی کریں. جناب محمود رحمانی صاحب تشریف لے آئیں. جناب سلیم صدیقی صاحب کی گلپوشی کریں گے. جناب اسد خان صاحب سے گزارش ہے، اسد اللہ صاحب سیڈیو صاحب کی گلپوشی کریں. جناب بدر سیتاپوری تشریف لے آئیں. صدر محترم کی گلپوشی کریں گے جناب بدر سیتاپوری. نفیس سیتاپوری صاحب ہمارے مہمان خصوصی علی جناب شاہد منظر عباس صاحب کی گلپوشی کریں گے. نفیس سیتاپوری. کیا کہ گزشتہ ماہ کی بہترین غزل کے لیے جناب سلیم صدیقی صاحب کو بزم اردو کی طرف سے سرٹیفکیٹ اور میمنٹو پیش کیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ بزم کے جملہ اراکین یہاں تشریف لے آئیں اور سیڈیو صاحب اور صدر محترم کے دست مبارک سے سلیم صدیقی صاحب کو یہ اعزاز سے نوازا جائے. ارے آگے سے آپ تھوڑا سائڈ، تھوڑا سا پیچھے، آپ تھوڑا پیچھے پڑیے بس. ٹھیک ہے. سامنے دیکھیے. نوجوان شاعر ہماری درخواست پر تشریف لانے والے جناب حیدر علی صاحب، ہمارے نائب صدر اشتیاق علی صاحب اور شہر کے تمام معزز شعراء کرام اور سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اودھ علاقے میں فیض آباد اور لکھنؤ کے بعد سیتاپور کی اپنی ایک اہمیت رہی ہے. 1990 میں اتر پردیش کی ادبی سرگرمیوں کے عنوان سے مقالہ پڑھتے ہوئے مشہور فن نگار جناب رام لال صاحب نے کہا تھا کہ فیض آباد اور لکھنؤ کے بعد اگر سب سے زیادہ کہیں ادبی سرگرمی نظر آتی ہے تو وہ سیتاپور. تو اس کا
सबूत भी बज़्म उर्दू उर्दू को कायम हुए तकरीबन 42 वर्ष हो गए हैं। इससे कबल आप जानते हैं कि जो बज़्में होती थी वो आम तौर से उन लोगों रऊसा के यहाँ होती थी, उनके यहाँ नशिस्तें हुआ करती थी। अवामी मुशायरे तो तरक्की के बाद शुरू सीतापुर में मुशायरे हुए, लेकिन इस रवायत को बज़्म उर्दू कायम रखे हुए कि हमारे यहाँ तरही नशिस्तें होती हैं। और सिर्फ ये नहीं कि इस तरह की नशिस्तें होती हैं, बल्कि अखबार भी निकाला गया, एक रिसाला भी निकाला गया, और मुफ्त उर्दू तालीम का बंदोबस्त भी बज़्म उर्दू के जरिए आज भी चल रहा है। तकरीबन 15-16 बच्चे शाम को आते हैं जिन्हें मुफ्त उर्दू की तालीम दी जाती है। उसके अलावा हमारे मैनेजर स्कूल जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब जो इसी स्कूल के पढ़े हुए भी हैं और इस वक्त मैनेजर भी हैं, उनकी कोशिशों से ये कंप्यूटर सेंटर कायम हुआ है और ये उर्दू दिल्ली से रिकगनाइज्ड है। इसमें भी उर्दू जो है वो लाजमी है। इस तरीके से बज़्म उर्दू के जरिए सिर्फ शेरी नशिस्तें ही नहीं होती बल्कि ज़बान अदब फैली जाती है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे दरमियान आज हमारे ज़िले की एक बड़ी शख्सियत और मोतबर शख्सियत आली जनाब शिदू साहब मौजूद हैं कि उन पर भी हमें फ़ख्र है कि वो जब से हमारे यहाँ सीतापुर में आए हुए हैं, कई बार डीएम साहब जब कहीं बाहर गए तो आपके पास डीएम का भी चार्ज रहा, और वैसे भी आपके पास सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से हमारा शहर तरक्की कर रहा है, और आप इस तरह की तकरीबात में भी शिरकत करते हैं। जब आप बोलने खड़े होते हैं, कभी कभी उलमा के दरमियान भी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई आलिम ही बोल रहा है। जब हम शुअरा के दरमियान बोलते हैं तो हमें महसूस होता है कि कोई उर्दू नवाज और अदब नवाज करवा है। चीजू साहब का भी यही ख्याल है, वो भी यही चाहते हैं कि अच्छी तालीम के बगैर, अच्छी तरबियत के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे नौजवानों को इस बात की नसीहत देनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे चीजू साहब तरक्की कर रहे हैं, उसी तरह अच्छी तालीम हासिल करके हमको मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करनी चाहिए। चलने लगी हवाए खुशी दिल संभल गया, आप आ गए तो शहर का मौसम बदल गया। इस नशिस्त में एक नई जिंदगी, एक नई जान पड़ गई। चीजू साहब क्या करें, वक्त कम है और तकरीर का मौका भी नहीं है, तो इसलिए मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी बज़्म उर्दू आपसे दरख्वास्त करेगी, आप इस तरह की तकरीबात में हमारे यहाँ शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई करेंगे। जिगर खाक नशीनों के पास तुम आओ, जो अपने खाक नशीनों के पास तुम आंखें बिछा दे दिल में, आंखें बिछा दे घर में अगर इस शेर से कुर्बान करता हूँ। और मैं आपसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि चंद अल्फाज में आपको हमारी शोरा इकराम को जो हमारे सामने नजर आता है उनको खिताब। बज़्म उर्दू की जानिब से आज की इस शेरी नशिस्त में सदर मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ शुरा हज़रात, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ अपने आने का मौका फराहम किया और उस रवायत को कायम रखा है। इसके लिए भी मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग कि जो अवध की एक रवायत रही है, और ये बिल्कुल हक़ बात है कि लखनऊ और फैज़ाबाद के बाद अगर कोई अदबी एक्टिविटी का कोई मरकज़ रहा है तो सीतापुर रहा है। मैं अभी पिछले नशिस्त में जो सबसे अच्छी गज़ल या कलाम उनका सेलेक्ट किया गया है, वो अक्सर मीटिंग्स में सलीम साहब हमारे साथ रहते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, और ये नहीं मालूम था कि वो इस फन में भी माहिर हैं, और उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बेहतर से बेहतर कलाम लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, हालांकि अगर मेरा अपना ख्याल होता तो आप लोग बुरा मानने का काफ़ी इम्कान था, लेकिन मैं उस कलाम के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो खुद खालिक़ कलाम का कलाम है, और वो है सूरह शोरा में उसकी आखिरी 4 आयतें हैं। उसमें एक मंशूर अल्लाह ने दिया है
کہ ایک شاعر کو کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص سخنوری میں اس میدان میں آنا چاہتا ہے تو جیسے کسی بھی مکتب میں داخل ہونے کے لیے چند مخصوص کلمات کہنے پڑتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ شعر و شاعری شروع ہونے سے پہلے ان 4 آیتوں کا ضرور اس کی تلاوت کر لی جائے اور اس کے معنی اور مطالب کی طرف غور کر لیا جائے, جس میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعراء جو ہیں وہ ہر وادی میں نکل جاتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت کم, بلکہ یوں کہیے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو خود نہیں کرتے. یہ تو ایک مطلب کریکٹر بتایا ہے شعراء کا جو عام طور سے ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی قرآن میں یا اللہ نے یا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے کہ صرف پرابلم کو سامنے رکھا ہو اور اس کا سولوشن نہ دیا ہو. تو اگر یہ بات کہیے تو اس کا استثناء بھی دیا ہے کہ جو قابل مذمت ایک طرف کردار ہے اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں قابل تعریف کردار کو بھی پیش کیا ہے, جس میں یہ کہا ہے کہ سوائے ان شعراء کے کہ جو ایمان لائے, عمل صالح انجام دیا اور ان کے خلاف جو مظالم ہوئے ان کا بدلہ لیا اور تقوی اختیار کیا. اب یہاں سے بات کیا نکلتی ہے؟ بات یہ نکلتی ہے کہ ہم اشعار ایسے کہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں مظالم کا خاتمہ ہو سکے. ایک بامقصد شاعری ہونا چاہیے. آپ پوری اردو زبانی نہیں جتنی زبانیں ہیں سب میں شعر و شاعری ہوتی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود شعر و شاعری نہیں کرتے تھے. اللہ نے منع کیا کہ ہم دیں آپ کو شاعری نہیں سکھلائیں گے, لیکن خود ترغیب دیتے تھے شعر و شاعری کی اور سنتے بھی تھے. آپ کو معلوم ہوگا جناب حسان بن ثابت جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تم اگر ہماری مدد اپنی زبان سے اپنے کلام سے کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری مدد روح القدس کے ذریعے کرے. تو مقام اتنا بلند ہے, تو جب مقام بلند ہوگا تو ذمہ داری بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوگی. اس لیے اس شعری نشست کے ذریعے جو کہ حالانکہ یہ چھوٹے سے کمرے میں ہو رہی ہے, لیکن جیسا کہ ابھی مجھ کو بتایا کہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اپلوڈ ہوتا ہے اور دور دراز سے ای میل کے ذریعے سے اس میں شرکت کرتے ہیں لوگ اپنے کلام کے ذریعے. تو یہ ایک محدود دائرے کی نشست نہ ہو کر بلکہ اس کا دائرہ چونکہ مواصلاتی نظام اتنا ترقی کر چکا ہے اس لیے اس کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے, اور اس چھوٹے سے کمرے میں ہو رہی نشست کے ذریعے میرا خیال ہے کہ کافی دور تک یہاں کے شعراء کی آواز پہنچے گی. تو اپنی آواز کو ایک لامحدود حجم دیتے ہوئے اور اسی طرح سے اونچے اعلیٰ درجے کے خیالات تخیلات کی ترجمانی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس حد تک پہنچے ہیں تو آگے وسعت دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب اگر آپ اس مصرے کے اوپر غور کیجئے تو اگر کوئی تغزل میں جائے گا تو دوسری وادی میں چلا جائے گا, لیکن اگر کوئی عرفانیات سے جس کا شغف ہے وہ ایک دوسری دنیا میں جا سکتا ہے, کیونکہ ہم اکیلے تو نہیں ہیں. ہمارا دوسرا کون ہے؟ ہمارا دوسرا اللہ ہے. خود حدیث میں ہے کہ اگر تم 2 لوگ ہو کہیں تو اس میں سے تیسرا اللہ ہے. تو ہم کہیں اکیلے نہیں ہیں, اور یہ احساس جو ہے وہ آپ کو احساس بندگی کی طرف مائل کرنے کے لیے بشرطے کہ ہم اس طرف اپنے ذہن کو مرکوز کریں. کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, میں نے عام طور سے زیادہ حالانکہ موقع نہیں ملتا اور میں خود بھی کوئی بہت زیادہ ادب سے میرا تعلق نہیں ہے, آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اٹھنے بیٹھنے سے جو بھی سیکھ ساتھ لیا ہو کبھی کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ٹرینڈ ہے ادب کا یا جو اخباروں میں کچھ کالمز نکلتے ہیں آج کل انقلاب میں یا اور اس طرح کے جو دوسرے اخبارات ہیں, آگ ہے, اس میں بیچ کے صفحات میں کچھ ادب والا کالم بھی ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے
انقلاب نے تو ایک ان کا ٹرینڈ ہے تھوڑا سا روحانیات کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن ادبیات کی طرف اگر جائیے تو چند افسانے ہوتے ہیں، کچھ شعر و شاعری ہوتی ہے، اسی طرح سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں۔ زبان تب تک زندہ نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ ہماری روزمرہ کی ضروریات پوری نہ کرے۔ انسان کی ضروریات جو ہے وہ صرف غزلیات نہیں ہیں، بلکہ 100 طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں معاشیات بھی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، سیاسیات کا بھی ایک بہت اہم رول ہے، نفسیات کا رول ہے۔ جتنی آپ اپنے دائرے بڑھاتے جائیں، ہر چیز کا انسانی زندگی میں ایک رول ہے، اور میرے خیال سے کم ہندوستان میں، دوسرے جگہوں کی بات نہیں کرتا میں، ہندوستان میں ان سب مسائل کے اوپر لکھنے والوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ انگلیوں پہ گننے لائق نہیں۔ بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی جامعت لیے ہوئے تقریر تھی ان کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے الفاظ سے ہم سب کو نوازا، ہماری اصلاح فرمائی۔ محترم حضرات، ہمارے پاس جو ای میل کے ذریعے غزلیں آئی ہیں اسی مصرے پر، اس کا احساس اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ میں پوری غزلیں تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے، ہر جگہ سے 2 شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ممبئی مہاراشٹر سے محترمہ ممتاز نازا صاحبہ کی جو غزل آئی ہے اس مصرے پر، اس کا احساس اکیلا نہیں رہنے دیتا، اس کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ ایسا قابض ہے میرے دل کے ہر ایک گوشے پر، ایسا قابض ہے میرے دل کے ہر ایک گوشے پر، مجھ سے میرا بھی وہ رشتہ نہیں رہنے دیتا، مجھ سے میرا بھی وہ رشتہ نہیں رہنے دیتا، اور پیچ رشتے میں کئی ڈال دیے ہیں اس نے، پیچ رشتے میں کئی ڈال دیے ہیں اس نے، زندگی کو کبھی سلجھا نہیں رہنے دیتا۔ اور حکمت شہبازی صاحب کی جو غزل ہمیں موصول ہوئی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں پہ دریا سی نگاہیں رکھوں، اپنے ہمسایوں پہ دریا سی نگاہیں رکھوں، جو کسی کو کبھی پیاسا نہیں رہنے دیتا۔ اور ایک شعر ان کا اور ہے کہ وقف ہر سانس نہ کیوں شکر میں اس کے رکھوں، وقف ہر سانس نہ کیوں شکر میں اس کے رکھوں، جو کسی شب مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا، جو کسی شب مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اور نظر دیویدی جی سنگرौلی ایم پی سے انہوں نے غزل ارسال کی، جو میرے پاؤں میں چھالا نہیں رہنے دیتا، مطلب ہے ان کا کہ جو میرے پاؤں میں چھالا نہیں رہنے دیتا، کون ہے جو مجھے تنہا نہیں رہنے دیتا۔ اور سرد راتوں کی سیاہی تو بہت گہری ہے، سرد راتوں کی سیاہی تو بہت گہری ہے، اس کا احساس اکیلا نہیں رہنے دیتا، اس کا احساس اکیلا نہیں رہنے دیتا۔ اور سلیم تابش صاحب فرماتے ہیں کہ مستقل ظلم کا قبضہ نہیں رہنے دیتا، مستقل ظلم کا قبضہ نہیں رہنے دیتا، کسی فرعون کو موسیٰ نہیں رہنے دیتا۔ رکھا ہے تیری یادوں کے چراغوں کو جلا رکھا ہے، میں کبھی دل میں اندھیرا نہیں رہنے دیتا۔ اور محترمہ ریحانہ عاطف صاحبہ فرماتی ہیں کہ فتح کر دیتا ہے کردار کو انسان کا غرور، فتح کر دیتا ہے انسان کو کردار کو انسان کا غرور، خانہ دل میں اجالا نہیں رہنے دیتا۔ ابھی غزل موصول ہوئی ایک شعر ان کا اور سماعت فرما لیں کہ اپنا دیدار کراتا ہے باہر لمحہ وہ، اپنا دیدار کراتا ہے باہر لمحہ وہ، درمیان کوئی بھی پہرا نہیں رہنے دیتا۔ اب دل کو رکھتا ہے ضیا بار وفا کا جذبہ، ذہن انسان کو بھٹکا نہیں رہنے دیتا۔ اور آخری غزل جو ہے وہ سیاہ سچدیوا جی کی ہے، یہ ہماری محفل میں ہمیشہ شرکت کرتی ہیں میل کے ذریعے بریلی سے۔ روشنی کا وہ مجھے درس ملا ہے تم سے، روشنی کا وہ مجھے درس ملا ہے تم سے، یہ میرے گرد اندھیرا نہیں رہنے دیتا، یہ میرے گرد اندھیرا نہیں رہنے دیتا۔ اور یہ شعر ان کا خاص طور پر سماعت فرمایا کہ عمر سے پہلے ہی کر دیتا ہے ان کو بالغ، عمر سے پہلے ہی کر دیتا ہے ان کو بالغ، ٹی وی اب بچوں کو بچہ نہیں، عمر سے پہلے ہی کر دیتا ہے ان کو بالغ، ٹی وی اب بچوں کو بچہ نہیں رہنے دیتا۔ تو یہ ہم نے فنا کے سامنے کے اشعار پیش کیے۔
اور اب میں چاہوں گا کہ جو طرز مشاعرہ یہاں منعقد ہو رہا ہے اس کی نظامت کی فرائض جناب خوشتر رحمانی صاحب انجام دیں. اردو کے طرحی مشاعرے میں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. دوسری طرح جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا احساس اکیلا نہیں رہنے دیتا، اس پر ہم سبھی کو کلام پیش کرنا ہے. جو شعراء ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کے اسماء گرامی آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں. مستفیض رحمانی صاحب جو آج کے مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں، اس کے بعد اشتیاق علی صبا صاحب جو بزم اردو کے نائب صدر ہیں، حیدر علوی صاحب جو ترقی پسند شاعر ہیں اور لکھنؤ میں بہت مقبول ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. اردو اکیڈمی لکھنؤ سے عرفان رنگی پوری صاحب، رنگی پوری صاحب، ڈاکٹر محمود کاکوروی صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. لہر پور قصبے سے ڈاکٹر افضل لہر پوری، لکھیم پور سے قادر لکھیم پوری، بارہ بنکی سے عمران انواروی، اور ہمارے شہر سے جناب منظر یاسین، رضوان خان، میں خوشتر رحمانی، بدر سیتا پوری، عارف محمد عارف اور سلیم صدیقی صاحب جو صاحب اعزاز آج کے ہیں وہ کلام پیش کریں گے. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے مقامی شعراء سے یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ آج کی تعداد گزشتہ مشاعرے کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، ہم اس ویڈیو ریکارڈنگ میں صرف 12 لوگوں کو شامل کرتے ہیں لیکن آج کی تعداد 15 پہنچ گئی ہے، تو ہم لوگ 5 شعر پڑھیں گے. بقیہ ہمارے بیرون کے جو شعراء ہیں وہ 7 شعر تک پڑھ سکتے ہیں. میں اسی کے ساتھ سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں اپنی بزم کے نشر و اشاعت کے سیکرٹری جناب عارف محمد عارف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب عارف محمد عارف. غزل کا مطلب پیش کرتے ہیں. وہ ستم کوئی ادھورا نہیں رہنے دیتا، وہ ستم کوئی ادھورا نہیں رہنے دیتا، جسم اور روح کا رشتہ نہیں رہنے دیتا. وہ ستم کوئی ادھورا نہیں رہنے دیتا، جسم اور روح کا رشتہ نہیں رہنے دیتا. چلیے گا. پیاس کے کرب سے واقف ہے بخوبی شاعر، پیاس کے کرب سے واقف ہے بخوبی شاعر، اس لیے وہ مجھے پیاسا نہیں رہنے دیتا. پیما کر کے اس کا انداز یہ ہے بے سر و ساما کر کے، پھر کہیں لٹنے کا خدشہ نہیں رہنے دیتا. اس کا ہر ایک ستم دیکھا بانداز کرم، اس کا ہر ایک ستم دیکھا بانداز کرم، زندگی دے کے بھی زندہ نہیں رہنے دیتا، زندگی دے کے بھی زندہ نہیں رہنے دیتا. اس کا ہر ایک ستم دیکھا بانداز کرم، زندگی دے کے بھی زندہ نہیں رہنے دیتا. مجھ سے نفرت بھی بہت اس کو ہے عارف، مجھ سے نفرت بھی بہت اس کو ہے، لیکن عارف بند یادوں کا دریچہ نہیں رہنے دیتا. وہ ستم کوئی ادھورا نہیں رہنے دیتا، جسم اور روح کا رشتہ نہیں رہنے دیتا. عارف محمد عارف صاحب نے 5 سے زیادہ اشعار پیش کیے. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ویڈیو فلم، اور اس ویڈیو فلم کو اردو نیٹ جاپان، میڈیا ٹوڈے USA نیو یارک امریکہ اور عالمی اخبار لندن باقاعدہ شائع کرتا ہے. 2-3 روز تک وہاں ہماری ویڈیو چلتی ہے، تو وہاں تک ہم کو ویڈیو ارسال کرنے میں دشواری پیش آتی ہے تب جب فلم زیادہ طویل ہو جاتی ہے. اس لیے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ 5 سے زیادہ یہاں کے شاعر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب بدر سیتا پوری صاحب سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور اپنا طرحی پیش
کبھی خود پہ بھروسہ نہیں رہنے دیتا، وہ کبھی خود پہ، وہ کبھی خود پہ بھروسہ نہیں رہنے دیتا، جو سدا ایک سا چہرہ نہیں رہنے دیتا، جو سدا ایک سا چھایا رہتا ہے خیالوں میں کوئی شام سحر، چھایا رہتا ہے خیالوں میں کوئی شام سحر، اس کا احساس اکیلا نہیں رہنے دیتا، رات شبنم جو لٹاتی ہے زمین پر موتی، رات شبنم جو لٹاتی ہے زمین پر موتی، وہ زندہ یہ سویرا نہیں رہنے دیتا، رات شبنم لٹاتی ہے زمین پر موتی، زندہ یہ سویرا نہیں رہنے دیتا، زندگی بھر ہے میرا ساتھ نبھانا جس کو، زندگی بھر ہے میرا ساتھ نبھانا جس کو، میرا سایہ مجھے تنہا نہیں رہنے دیتا، میرا سایہ مجھے، لاکھ کوشش کرے انسان سکون سے اس کو، لاکھ کوشش کرے انسان سکون سے اس کو، گلی سے وقت کا پھیرا نہیں رہنے دیتا، گلی سے وقت کا پھیرا نہیں رہنے دیتا، اور مختار کر رہا ہوں، ہم نے مانا کہ وہ مانگے چیزیا رکھتا ہے، ہم نے مانا کہ وہ مانگے چیزیا رکھتا ہے، بدر راتوں کو اندھیرا نہیں ہم نے مانگے ہمارے درمیان ڈاکٹر اخلاق احمد اخلاق، علیم ساحل، محفوظ رحمانی، ضیاء رحمانی، عمر فاروقی صاحب تشریف لانے والے ہیں، اور ڈاکٹر عزیز خیرآبادی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ لوگ بھی اپنا کلام پیش کریں گے۔ اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں قصبہ لہر پور سے تشریف لائے ڈاکٹر افضل لہر پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا طرحی کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر افضل لہر پوری۔ رات کا صبح پہ قبضہ نہیں رہنے دیتا، رات کا صبح پہ قبضہ نہیں رہنے دیتا، رات کا صبح پہ قبضہ نہیں رہنے دیتا، وہ تو سورج ہے اندھیرا نہیں رہنے دیتا، وہ تو سورج ہے اندھیرا نہیں رہنے دیتا، رات کا صبح پہ قبضہ نہیں رہنے دیتا۔ اور
पैर में अपने पपोला नहीं रहने देता, पैर में अपने पपोला नहीं रहने देता, पैर में अपने पपोला नहीं रहने देता, मैं तो कांटों को भी प्यासा पैर में अपने पपोला नहीं रहने देता, मैं तो कांटों को भी प्यासा नहीं रहने देता, मैं तो कांटों को भी प्यासा नहीं रहने देता। और कि अपनी हस्ती में मिला लेता है हस्ती में, अपनी हस्ती में मिला लेता है हस्ती मेरी, अपनी हस्ती में मिला लेता है हस्ती मेरी, वो समंदर मुझे कतरा नहीं, वो समंदर मुझे कतरा नहीं रहने, अपनी हस्ती में मिला लेता है हस्ती मेरी, वो समंदर मुझे कतरा नहीं रहने, वो समंदर मुझे कतरा नहीं रहने दे। अगला शेर आज के हालात के साथ कि नौजवानी में जहाँ हमने खुशी बांटी है, नौजवानी में जहाँ हमने खुशी बांटी है, नौजवानी में जहाँ हमने खुशी बांटी है, अब उसी घर में बुढ़ापा नहीं दिया, नौजवानी में जहाँ खुशी नौजवानी में जहाँ हमने खुशी बांटी है, उसी घर में बुढ़ापा नहीं रहने, उसी घर में बुढ़ापा नहीं रहने देता। और हम तो इस खौफ में सर अपना झुका रखते हैं, हम तो इस खौफ में सर अपना झुका रखते हैं, हम तो इस खौफ में सर अपना झुका रखते हैं, किब्र इंसान का रुतबा नहीं रहने, अब किसी और की पहचान कहाँ मुमकिन है, 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 इश्क अपना ही शनासा नहीं रहने, अब किसी और की पहचान कहाँ मुमकिन है, इश्क अपना ही शनासा नहीं रहने देता। और धूप में कोई तो रहता है मेरे साथ अफजल, धूप में कोई तो रहता है मेरे साथ अफजल, धूप में कोई तो रहता है मेरे साथ अफजल, अब्र तो साथ में साया नहीं रहने देता, अब्र तो साथ में साया नहीं रहने देता, रात का सुबह पे कब्जा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे डॉक्टर अफजल लाहौरी। और अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं अपने चंद शेर हाजिर कर दूँ। मसला अर्ज किया है, समाज फरमाए कि वो कोई बात हमेशा नहीं रहने देता, वो कोई बात हमेशा नहीं रहने देता, दर्द उठता है मसीहा नहीं रहने देता, वो कोई बात
वो कोई बात हमेशा नहीं रहने देता, दर्द उठता है मसीहा नहीं रहने देता। और शेर देखिएगा कि शिद्दत शौक जुनू है कि वो अपने सर पर, शिद्दत शौक जुनू है कि वो अपने सर पर अब कड़ी धूप में साया नहीं रहने देता। शिद्दत शौक जुनू है, शिद्दत शौक जुनू है कि वो अपने सर पर अब कड़ी धूप में साया नहीं रहने देता। और ये शेर भी हाजिर करता हूँ कि घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआएं ले लो, घर से निकलो बुजुर्गों की दुआएं ले लो। ये समर वो है जो खतरा नहीं रहने देता। तो बुजुर्गों की दुआएं ले लो, ये समर वो है जो खतरा नहीं रहने देता। ये समर वो है जो खतरा नहीं रहने देता। और मिसरा लगाने की कोशिश की है कि है ये एजाज़ मोहब्बत के करिश्मा कोई, है ये एजाज़ मोहब्बत के करिश्मा कोई, उसका एहसास अकेला नहीं रहने देता। है ये एजाज़ मोहब्बत के करिश्मा कोई, उसका एहसास अकेला नहीं रहने देता। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि साथ रखता हूँ समंदर का तसव्वुर खुशतर, साथ रखता हूँ समंदर का तसव्वुर खुशतर, प्यास कैसी भी हो प्यासा नहीं रहने देता। और घर से निकलो तो बुजुर्गों की दुआएं ले लो, ये समर वो है जो खतरा नहीं रहने देता। और मैं इसके बाद लखनऊ से तशरीफ लाए जनाब इरफान से उनकी पूरी साहब की दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपना तरही कलाम करें। एक हालत पर जमाना नहीं रहने देता, पहले गैरत को कहीं का नहीं रहने देता, पहले गैरत को कहीं का नहीं रहने देता। और उसने मतलब है कि वो जो सहरा को भी प्यासा नहीं रहने देता, वो जो सहरा को भी प्यासा नहीं रहने देता, जुल्म उसको लबे दरिया नहीं रहने देता, सहरा को भी प्यासा नहीं रहने देता, जुल्म उसको लबे दरिया नहीं रहने देता, जुल्म उसको लबे दरिया नहीं रहने देता। ये कोई पहचाने मुझे कैसे कि मेरा अफलास, कोई पहचाने मुझे कैसे कि मेरा अफलास, मेरे तन पर मेरा चेहरा नहीं रहने कोई पहचाने मुझे कैसे कि मेरा अफलास, मेरे तन पर मेरा चेहरा नहीं रहने देता, मेरे तन पर मेरा चेहरा नहीं रहने देता। फरमाने कि वो तो कहिए कि तेरा दस्ते करम है वरना, वो तो कहिए कि तेरा दस्ते करम है वरना, ये जमाना मुझे जिंदा नहीं रहने देता। वो तो कहिए कि तेरा दस्ते करम है वरना, वो तो कहिए कि तेरा दस्ते करम है वरना, ये जमाना मुझे जिंदा नहीं रहने देता, ये जमाना मुझे जिंदा नहीं रहने देता। है अजब दौरे तरक्की के बदस्ते फनकार, फन की नुदरत का सलीका नहीं रहने दौरे तरक्की के बदस्ते फनकार, फन की नुदरत का सलीका नहीं रहता, फन की नुदरत का सलीका नहीं रहने देता। वो मेरे अश्कों का कबीला वो कबीला है कि जो, मेरे अश्कों का कबीला वो कबीला है कि जो तेरे गम में मुझे तन्हा नहीं रहने देता। मेरे अश्कों का कबीला वो कबीला है कि जो मैं तेरे गम में मुझे तन्हा नहीं रहने देता। और सहने इंसान में पनपता हुआ नफ़रत का खुमार, सहने इंसान में पनपता हुआ नफ़रत का खुमार, मोतबर कोई भी रिश्ता नहीं रहने देता, मोतबर कोई भी रिश्ता नहीं रहने देता। और अगर इजाजत दे तो मक्ता पढ़ दूं। मैं ये मेरी नफ्स परस्ती का जुनू है इरफान, ये मेरी नफ्स परस्ती का जुनू है इरफान, मंजिले हक पे जो ठहरा नहीं रहने देता। ये मेरी नफ्स परस्ती का जुनू है इरफान, मंजिले हक पर जो ठहरा नहीं रहने देता। वो कबीले वाला शेर
قبیلہ وہ قبیلہ ہے کہ جو تیرے غم میں مجھے تنہا نہیں رہنے دیتا، تیرے غم میں مجھے تنہا نہیں رہنے دیتا۔ اردو اکیڈمی لکھنؤ سے تشریف لائے جناب ایوب خان گنگی پوری صاحب کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد اپنی بدو کے جنرل سیکرٹری جناب رضوان خان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب رضوان خان۔ پھول پر روس کا قطرہ نہیں رہنے دیتا، پھول پر روس کا قطرہ نہیں رہنے دیتا، پھول پر روس کا قطرہ نہیں رہنے دیتا، میرے تاباں یہ نظارہ نہیں پھول پر روس کا قطرہ نہیں رہنے دیتا، میرے تاباں یہ نظارہ نہیں رہنے حضرات یہ شعر سماعت فرما لیں۔ اس کی غیرت نے طلب ہی نہ کیا تھا پانی، اس کی غیرت طلب ہی نہ کیا تھا پانی، ورنہ دریا اس کی غیرت نے طلب ہی نہ کیا تھا پانی، ورنہ دریا پیاسا نہیں رہنے دیتا، ورنہ دریا۔ بہت شکریہ حضرات، یہ شعر کو سماعت فرما لیں۔ ٹھیک ہو جاتا ہوں ایک نظر کرم سے اس کی، ٹھیک ہو جاتا ہوں ایک نظر کرم سے اس کی، مجھ کو بیمار مسیحا نہیں دیتا، مجھ کو بیمار مسیحا نہیں رہنے دیتا۔ اور یہ شعر کو مراحلہ فرما، وہ رزق عطا کرتا ہے ساری مخلوق کو، وہ رزق عطا کرتا ہے، وہ کسی کو کبھی بھوکا نہیں رہنے
کبھی اور حضرات پابندی کا احترام کرتے ہوئے موقع پہ آ جاؤں. وہ تو رضوان بنا لیتا ہے اپنا سب کو, وہ تو رضوان بنا لیتا ہے اپنا سب کو, وہ کسی کو بھی پرایا نہیں رہنے دیتا. رضوان بنا لیتا ہے اپنا سب کو, وہ کسی کو بھی پرایا نہیں رہنے دیتا. انہوں نے خوبصورت کلام بے حد خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں اس کے بعد اس ماحول کو تھوڑا بدلنا چاہتا ہوں اور اپنے ایک سینئر شاعر جو کہ لکھیم پور سے تشریف لائے جناب قادر لکھیم پوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور مطلب پیش کرو کہ گاؤں میں مجھ کو بھتیجا نہیں رہنے دیتا, گاؤں میں مجھ کو بھتیجا نہیں رہنے دیتا, اور سسرال میں سالہ نہیں رہتا, اور سسرال میں سالہ نہیں رہنے دیتا, گاؤں میں مجھ کو بھتیجا نہیں رہنے دیتا اور سسرال میں سالہ نہیں رہنے دیتا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے کہ اس طرح مکر کی پالش ہے چڑھاتا اس پر, اس طرح مکر کی پالش ہے چڑھاتا اس پر, کھوٹے سکے کو بھی کوٹا نہیں رہنے دیتا, سکے کو بھی کوٹا نہیں رہنے دیتا. اس طرح مکر کی پالش ہے چڑھاتا اس پر, کھوٹے سکے کو بھی کوٹا نہیں رہنے دیتا. اور یہ آج کا جنون ملاحظہ فرمائے کہ کیش کر لیتا ہے ہر بال لپک کر میری, کیش کر لیتا ہے ہر بال لپک کر میری, وہ کسی بال کو چھٹکا نہیں رہنے دیتا, کسی بال کو چھٹکا نہیں رہنے دیتا, اور یہ شعر اب حاضر ہونے والا ہے ملاحظہ فرمائے کہ کاربائڈ کو لگا کر وہ پکا لیتا ہے, کاربائڈ کو لگا کر وہ پکا لیتا ہے, دال میں آم کو لٹکا نہیں رہنا. پکا لیتا ہے, کاربائڈ کو لگا کر پکا لیتا ہے, دال میں آم کو لٹکا نہیں رہنے دیتا. رب نے سورج کی لگائی ہے یہ ڈیوٹی قادر, رب نے سورج کی لگائی ہے یہ ڈیوٹی قادر, جہاں جاتا ہے اندھیرا نہیں رہنے دیتا, جہاں جاتا ہے اندھیرا نہیں رہنے دیتا. جناب منظر یاسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں اپنا طرحی کلام پیش کریں. جناب منظر یاسین صاحب دل جب شے ہے اکیلا نہیں رہنے دیتا, دل جب شے ہے, دل جب شے ہے اکیلا نہیں رہنے دیتا, مجھ کو اپنوں میں بھی اپنا نہیں رہنے دیتا, مجھ کو اپنوں میں بھی اپنا نہیں رہنے دیتا.
شجر ہے یہاں آرام نہ کر یہ کھجوروں کا شجر ہے یہاں آرام نہ کر یہ کبھی سر پہ بھی سایہ نہیں رہنے دیتا یہ کبھی سر پہ بھی سایہ نہیں رہنے دیتا تہذیب کی پوشاک عطا کی جب سے مجھ کو اسلام برہنا نہیں پوشاک عطا کی جب سے مجھ کو اسلام برہنا نہیں رہنے دے وہ بھی واقف ہے میری تشنہ لبی سے منظر اب سمندر مجھے پیاسا نہیں رہنے دیتا اب سمندر مجھے پیاسا نہیں رہنے دیتا وہ موقع تو نہیں ہے، وہ وقت تو ابھی نہیں آیا ہے میں اس شاعر کے حضور پہنچوں کہ اسے دعوت دوں، لیکن وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ ہماری فہرست میں جو شعراء شامل ہیں اور جن کے نام ابھی باقی بچے ہیں وہ بھی معتبر شعراء ہیں، اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ اپنی بزم کے نائب صدر جناب اشتیاق علی صبا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب اشتیاق علی صاحب کہ دل کی دنیا میں نراشا نہیں رہنے دیتا، دنیا میں نراشا نہیں رہنے دیتا، اس کا احساس اکیلا ہے کہ آپ کے غم پہ ہے قربان زمانے کی خوشی، آپ کے غم پہ ہے قربان زمانے کی خوشی، آپ کا غم غمِ دنیا نہیں رہنے دیتا، غم غمِ دنیا نہیں رہنے دیتا۔ یہ بھی شعر ہے کہ ٹھوکریں کھاتے ہیں در در کی کہاں جا کے رہیں، اب آپ کو بیٹا نہیں رہنے دیتا، ٹھوکریں کھاتے ہیں در در کی کہاں جا کے رہیں، گھر میں ماں باپ کو بیٹا نہیں رہنے دیتا، بے وقت تو اسے پہچانو، کتنے کھائے ہیں فریب اب تو اسے پہچانو، کون دشمن ہے جو یکجا نہیں رہنے دیتا، کون دشمن ہے کتنے کھائے ہیں فریب اب تو اسے پہچانو، کون دشمن ہے جو یکجا نہیں رہنے دیتا۔ اور مقطع اللہ فرمانے کے آج کے دور کے انسان کو ہوا کیا ہے سبا، آج کے دور کے انسان کو ہوا کیا ہے سبا، اپنی تہذیب کا ورثہ نہیں ہے۔ جناب اعظم خیر آبادی میں ان کا اردو کی طرف سے استقبال کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں جناب عمران انواری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں۔ بارہ بنکی کے جو داد التحسین حاصل کرتے ہیں اور کامیاب مشاعروں کو نازم ہوئے ہیں جناب عمران انواری سے درخواست کروں۔ سچ اگر کہے دوں وہ زندہ نہیں رہنے دیتا، سچ اگر کہے دوں وہ زندہ نہیں رہنے دیتا، جھوٹ بولوں تو قبیلہ نہیں رہنے دیتا، قبیلہ نہیں رہنے دیتا۔ اور شرح کر رہا ہوں کہ اب تو بیٹے پہنچی، اب تو بیٹے
محبت بھی یہاں تک پہنچی اپنے کاندھے پہ جنازہ نہیں رہنے دیتا اپنے کاندھے پہ جنازہ نہیں رہنے دیتا اور ایک نئے غم کو میرے ساتھ لگا رکھا ہے ایک نئے غم کو میرے ساتھ لگا رکھا ہے چین سے مجھ کو زمانہ نہیں رہنے دیتا چین سے مجھ کو نور بن کر وہ سما جاتا ہے میرے دل میں کر وہ سما جاتا ہے میرے دل میں شوق اظہار تمنا نہیں رہنے دیتا روز ہی جھوم کے اٹھتی ہے گھٹائیں دل پر روز ہی جھوم کے اٹھتی ہے گھٹائیں دل پر میرے ہونٹوں پر وہ توبہ نہیں رہنے دیتا عکس عمران دکھا دیتا ہے آئینے میں عکس عمران غیبہ نہیں رہنے دیتا شاعر کو سلامت سخن دینا چاہتا ہوں جو کہ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں اور جن کے یہاں نیا پن کافی ملتا ہے ترقی پسند شاعر ہیں جناب حیدر علوی صاحب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب حیدر علوی سر پہ وہ سایہ گھنیرا نہیں رہنے دیتا سر پہ سایہ گھنیرا نہیں رہنے دیتا دست احساس میں تنہا نہیں رہنے دیتا سر پہ وہ سایہ گھنیرا نہیں رہنے دیتا دست احساس میں تنہا نہیں رہنے دیتا غازی بھائی مصرا دیکھیے گا کہ میرے ہاتھوں میں تو تقدیر کی ریکھا ہی نہیں میرے ہاتھوں میں تو تقدیر کی ریکھا ہی نہیں اور میرا رب مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا میرے ہاتھوں میں تو تقدیر کی ریکھا ہی نہیں اور میرا رب مجھے بھوکا نہیں رہنے دیتا اور کوئی جگنو نہ رہے سارے ستارے ٹوٹے کوئی جگنو نہ رہے سارے ستارے ٹوٹے میری کٹیا میں اندھیرا نہیں رہنے دیتا کوئی جگنو نہ رہے سارے ستارے ٹوٹے میری کٹیا میں اندھیرا نہیں رہنے دیتا اور دشت میں جاؤں کہ صحرا میں پہاڑوں میں کہیں دشت میں جاؤں کہ صحرا میں پہاڑوں میں کہیں اس کا احساس اکیلا نہیں رہنے دیتا دشت میں جاؤں کہ صحرا میں پہاڑوں میں کہیں اس کا احساس اکیلا نہیں رہنے دیتا اور یہ غیر شرعی شعر ہو گیا ہے کہ میری آنکھوں پہ وہ رکھتا ہے ہتھیلی اپنی میری آنکھوں پہ وہ رکھتا ہے ہتھیلی اپنی اور پھر میرا سویرا نہیں رہنے دیتا میری آنکھوں پہ وہ رکھتا ہے ہتھیلی اپنی اور پھر میرا سویرا نہیں رہنے دیتا اور بالکل آخری شعر اس قدر بار ندامت کے جھکی ہے گردن عمران بھائی اس قدر بار ندامت کے جھکی ہے گردن میرے کشکول کو آدھا نہیں رہنے دیتا اس قدر بار ندامت کے جھکی ہے گردن میرے کشکول کو آدھا نہیں رہنے دیتا اور سر پہ وہ سایہ گھنیرا نہیں رہنے دیتا دشت احساس میں اب ہماری فہرست میں صدر محترم کے علاوہ صرف 2 نام باقی بچے ہیں ڈاکٹر محمود کاکوربی صاحب اور جناب سلیم صدیقی صاحب ڈاکٹر محمود کاکوربی صاحب
بھی اس بزم کے مشاعرے میں گزشتہ ماہ غزل ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں، میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ کہ مطمئن دل کا تقاضا نہیں رہنے دیتا، مطمئن دل کا تقاضا نہیں رہنے دیتا، وہ ہری شاخیں تمنا نہیں رہتا، مطمئن دل کا تقاضا نہیں رہنے دیتا، وہ ہری شاخیں تمنا نہیں رہنے دیتا۔ اور یہ مطلب بطور خاص کہ سر اٹھا کر کبھی زندہ نہیں رہنے دیتا، سر اٹھا کر کبھی زندہ نہیں رہنے دیتا، اور نفس امارہ کہیں کا نہیں رہنے دیتا، سر اٹھا کر کبھی زندہ نہیں رہنے دیتا، سر اٹھا کر کبھی زندہ نہیں رہنے دیتا، اور نفس امارہ کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ یہ شعر ذرا رضوان خان سے قریب ہو گیا مناظر فرمانے کہ جتنے ذی روح ہیں وہ سب کو غذا دیتا ہے، جتنے ذی روح ہیں وہ سب کو غذا دیتا ہے، اپنی مخلوق کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، اپنی مخلوق کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اور کیوں میرا قد وہ گھٹانے پر کمر بستہ ہے، کیوں میرا قد وہ گھٹانے پر کمر بستہ ہے، کس لیے سر میرا اونچا نہیں رہنے دیتا، کیوں میرا قد وہ گھٹانے پر کمر بستہ ہے، تو کس لیے سر میرا اونچا نہیں رہنے دیتا۔ اور اس کے دیدار سے سیراب ہوں آنکھیں کیسے، اس کے دیدار سے سیراب ہوں آنکھیں کیسے، دیر تک سامنے چہرہ نہیں رہنے دیتا، اس کے دیدار سے سیراب ہوں آنکھیں کیسے، دیر تک سامنے چہرہ نہیں رہنے دیتا۔ اور لوٹ آتی ہے محبت میری دستک دے کر، لوٹ آتی ہے محبت میری دستک دے کر، وہ کھلا دل کا دریچہ نہیں رہنے دیتا، لوٹ آتی ہے محبت میری دستک دے کر، وہ کھلا دل کا دریچہ نہیں رہنے دیتا۔ میں آٹھواں شعر پڑھنے کی گستاخی کی، میں نے راستے میں ایک شعر کہا ہے، لکھا بھی نہیں ہے، پڑھنا چاہوں گا صاحب کی اجازت سے۔ شہر و شہروں نظر آتا ہے وہ فیشن کا جنون، شہر و شہروں نظر آتا ہے وہ فیشن کا جنون، سر پر عورت کے دوپٹہ نہیں رہنے دیتا، شہر و شہروں نظر آتا ہے وہ فیشن کا جنون، سر پہ عورت کے دوپٹہ نہیں رہنے دیتا۔ اور مختہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ سطح دریا پا ابھر آتی ہیں لاشیں مخمور، سطح دریا پا ابھر آتی ہیں لاشیں مخمور، قرض سر پر کبھی دریا نہیں رہنے دیتا، سطح دریا پا ابھر آتی ہیں لاشیں مخمور، قرض سر پر کبھی دریا نہیں رہنے دیتا، سر اٹھا کر کبھی زندہ نہیں رہنے دیتا، نفس امارہ کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ جس کے لیے آج کی محفل سجانی پڑی، جو ہمارے غزل ایوارڈ جنہوں نے حاصل کیا جناب سلیم صدیقی صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا طرحی کلام پیش کریں۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اردو کا، جس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ حالانکہ میں اردو کا طالب علم نہیں رہا ہوں، شعر و شاعری کا شوق ہے، اس وجہ سے اتنا خوبصورت شعر سننے کے بعد کچھ جو مال بچ گیا ہے اس کی میں سناتا ہوں کہ مطلب نے کہا ہے کہ جیسے قطرے کو میں قطرہ نہیں رہنے دیتا، جیسے قطرے کو میں قطرہ نہیں رہنے دیتا، یہ سمندر مجھے دریا نہیں رہنے دیتا، جیسے قطرے کو میں قطرہ نہیں رہنے دیتا، یہ سمندر مجھے دریا نہیں رہنے دیتا۔ اور شعر لیکن حاضر کر رہا ہوں کہ جب سے بیچے ہیں تیرے ہاتھ کے کنگن میں نے، جب سے بیچے ہیں تیرے ہاتھ کے کنگن میں نے، آئینہ میں سرے چہرہ نہیں رہنے میں سر چہرہ نہیں رہنے دیتا، ہم تو مٹی ہیں کسی روز بکھر جائیں گے، ہم تو مٹی ہیں کسی روز بکھر جائیں گے، وقت لوہے کو بھی لوہا نہیں
अच्छा वक्त लोहे को भी लोहा नहीं रहने देता, लोहे को भी लोहा नहीं रहने याद करता हूँ गए वक्त की अच्छी बातें, याद करता हूँ गए वक्त की अच्छी बातें, देर तक मैं कोई सदमा नहीं रहने देता, देर तक मैं कोई सदमा नहीं रहने देर तक मैं कोई सदमा नहीं रहने देता। जाने क्या बैर है मुझसे कि गमों का सूरज, जाने क्या बैर है मुझसे कि गमों का सूरज मेरे साये पे भी साया नहीं रहने देता, मेरे साये पे भी साया नहीं रहने देता, और मेरी बुझती हुई आंखों के चरागों का धुआं, एक भी ख्वाब सुनहरा नहीं रहने के सदर जनाब मुस्तफीद रहमानी साहिब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। इसके बाद असल में मिश्रा आमद का नहीं था, इस वजह से 6-4 जुमले की थी, मोहम्मद शेर जैसा कि हमारे मतलब मुझे साहब ने इशारा किया तामीरी शायरी की तरफ, तो हमारी बज़्म का मकसद तो यही है, और हमारे यहाँ ऐसे ही शोरा करते हैं जिनका ताल्लुक ये होता है कि समाज से उसके मसाइल और मसाइल का हल चंद शेर में पेश कर मतलब समाज सुना है अपनों को भी अपना नहीं चाहते जैसा है रहने देता, वक्त अपनों को भी अपना नहीं रहने देता, और ये मतलब खासतौर पर समाज सुनाइएगा कि अपनी हस्ती से शिनासा नहीं शिनासा नहीं रहने देता, चारा घर खुद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं रहेगा, तो हम सफर कोई नहीं राहे कलम में अपना, सर पर सूरज मेरे साया नहीं रहने देता, सर पर सूरज मेरे साया नहीं रहने देता, और ये शेर भी देखिएगा कि अब सुकून भी तो मयसर नहीं तन्हाई में, मयसर नहीं तन्हाई में, ये मोबाइल कहीं तन्हा नहीं तो मयसर नहीं तन्हाई में, ये मोबाइल कहीं तन्हा नहीं रहने, ये मोबाइल कहीं तन्हा नहीं रहने देता, और अपनी दुनिया में रहा मालिक दरिया प्यासा, अपनी दुनिया में रहा मालिक दरिया प्यासा, मुझको एहसास ये प्यासा नहीं, दुनिया में रहा मालिक दरिया प्यासा, मुझको एहसास ये प्यासा नहीं रहने देता, और दर से इबरत है मियाँ मस्ती हर एक लम्हा, इबरत है मियाँ मस्ती हर एक लम्हा, देर तक वक्त तमाशा नहीं लगता, इबरत है मियाँ मस्ती हर एक लम्हा, देर तक वक्त तमाशा नहीं देता, अपनी हस्ती से शिनासा नहीं रहने देता, चारा डर खुद मुझे शेर नशिस्त इख्तिताम पजीर होती है। आइंदा नशिस्त इंशाअल्लाह 2 जून को इसी वक्त इसी जगह मुनक्किद की जाएगी। आप मिसरे तरह नोट कर लीजिए। लम्हा लम्हा है मोतबर अपना, लम्हा लम्हा है मोतबर अपना, मोतबर काफिया है और अपना रदीफ। इस बात का ख्याल रखते हुए आइंदा कलाम पेश किया जाना है। जिन शोरा को आइंदा प्रोग्राम में मदऊ किया जाएगा उनके अस्माए गिरामी हैं जनाब शोहरत अंसारी, आजम खैराबादी, अकील गाजीपुरी, तनवीर इकबाल बिजवानी, राशिद राही शाहजहानपुर, रिजवान अहमद फारूकी और डॉक्टर अजीज खैराबादी।